الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں سے متعلق گفتگو کریں گے جن کی وجہ سے صوم ٹوٹ جاتا ہے اور پھر صوم کی قضا کرنا لازم ہو جاتا ہے، صوم فاسد ہو جاتا ہے۔ اس میں سے پہلی اور دوسری چیز ہے جان بوجھ کر کے دانستہ عمدن اور قصدن کچھ کھا لینا یا کچھ پی لینا۔ اگر کوئی شخص بھول کر کے کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو ایسے شخص پر نہ ہی قضا ہے اور نہ ہی کوئی کفارہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ جو شخص بھول گیا اور وہ حالت صوم میں تھا، پھر بھول کر کے کھا لیا یا پی لیا تو وہ اپنے صوم کو مکمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 1155 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز ہے جان بوجھ کر کے قے کرنا۔ پہلی چیز ہو گئی کھانا کھانا، دوسری چیز پانی پینا یا کوئی بھی چیز پینا، تیسری چیز ہو گئی قے کرنا دانستہ طور پر جان بوجھ کر کے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے قے نہیں کیا لیکن وہ مغلوب ہو گیا اور قے آ گیا اس کی خواہش کے بغیر، چاہے قے تھوڑا آئے چاہے قے زیادہ آئے، چاہے منہ بھر کے آئے چاہے معمولی قے آئے، خود کے اپنے کرنے سے قے نہیں آیا بلکہ مغلوب ہو گیا، اس زبردست چاہے بغیر قے ہو گیا، تو ایسے شخص پر نہ ہی قضا ہے اور نہ ہی کفارہ ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذرعہ القے فلیس علیہ قضا ومن استقى عمدا فلیقضی۔ جس شخص کو خود بخود قے آ گیا تو اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے، اور جس نے جان بوجھ کر کے قے کیا تو اسے قضا کرنا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح الجامع میں 6243 نمبر پر موجود ہے۔ تو یہ ہو گئی تین چیزیں، کچھ کھانا، کچھ پینا یا جان بوجھ کر کے قے کرنا۔ چوتھی اور پانچویں چیز ہے حیض و نفاس۔ اگر کسی عورت کو حیض یا نفاس کا خون آ جاتا ہے، چاہے دن کے آخری وقت میں آ جائے تو بھی اس کا صوم ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیض و نفاس کی حالت میں صوم کو معاف کر دیا ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا ہوگا۔ صلاۃ پوری طرح معاف ہے اور صوم اس وقت معاف ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا ہوگا۔ اس پر علماء امت متفق ہیں۔ چھٹی چیز ہے جس سے صوم فاسد ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے کفارہ لازم آتا ہے، وہ ہے جماع ہم بستری۔ چنانچہ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ کسی دوران ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں صوم کی حالت میں اپنے بیوی سے ہم بستری کر لیا، میں نے جمع کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کوئی غلام ہے جسے تو آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، میرے پاس کوئی غلام نہیں، میں کسی غلام کا مالک نہیں ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو 2 مہینے مسلسل لگاتار صوم رکھ سکتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر اس کی بھی طاقت و قوت نہیں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، تم 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ پھر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے، اور اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑے برتن میں کھجور لایا گیا اور آپ کو تحفہ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑے برتن میں کھجور لا کے دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، ابھی جو شخص سوال کر رہا تھا وہ کہاں گیا؟ سوال کرنے والا کہاں گیا؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی میں یہاں بیٹھا ہوں۔ آپ نے کہا، لے لو یہ برتن کھجوروں کے ساتھ لے جاؤ اور اسے لے جا کر کے صدقہ کر دو۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی اپنے سے زیادہ غریب پہ، اپنے سے زیادہ فقیر انسان پہ جا کے صدقہ کر دوں؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مزید بتایا کہ اللہ کی قسم، مدینہ کی بستی میں، مدینہ کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان مجھ سے زیادہ غریب کوئی اور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر کے ہنسی چھوٹ گئی اور آپ کے دانت ظاہر ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ اپنے اہل و عیال کو کھلا دو۔ بہرحال یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 1936 پہ اور صحیح مسلم میں 1111 نمبر پر موجود ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے دن میں صوم کی حالت میں اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ بتایا ہے، وہ کفارہ ادا کرے، اس دن کی قضا کرے، اور اس کے بعد اگر ان کفاروں کی طاقت نہیں ہے تو فقہا یہ اصول بیان کرتے ہیں، لا واجب علی العاجز، جو شخص عاجز ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز فرض نہیں رہ جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکلف نہیں کرتا، ذمہ دار نہیں بناتا۔ تو اس لیے یہ کل 6 چیزیں ہوئیں جو انسان کے صوم کو فاسد کر دیتی ہیں، توڑ دیتی ہیں، جن کی وجہ سے اسے اس دن کا قضا کرنا پڑتا ہے۔ صرف ایک مسئلہ ہے جمع اور ہم بستری کا کہ اس میں کفارہ بھی دینا پڑتا ہے۔ یہ 6 چیزیں کون سی ہوئیں؟ کچھ کھا لینا، کچھ پی لینا، جان بوجھ کے قے کرنا، حیض کا خون آ جانا یا نفاس کا خون آ جانا، اور آخری چیز ہم بستری کر لینا۔ بعض اور چیزوں کو کچھ لوگ صوم کے لیے فاسد کرنے والا سمجھتے ہیں، صوم توڑ دینے والا سمجھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چیز صوم کو توڑنے والی نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔